بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج ایک خاص ایسی جگہ پہ جہاں پہ زندگی تو اللہ دیتا ہے، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ واقعی زندگی جو ہے وہ دی جاتی ہے. زندگی اور موت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کو بس اس طرح سے لیجیے گا کہ یہ وہ ادارے ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ واقعی ہی لوگوں کو زندگی دی جاتی ہے. اور وہ زندگی جو ہے، زندگی اور موت کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک خون کی بوتل ہے. اور اس کی وجہ ہم سب کی، میرے سمیت آپ لوگوں کی، وہ جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ زندگی جو ہے یہ اتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ آج ڈالیں گے، لیکن یقین کیجیے یہ تھوڑی سی روشنی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس طرح سے ٹھکرانا کہ آپ اپنے نفس کے ہاتھوں اس طرح مجبور ہو جائیں، اتنے الغرض ہو جائیں کہ آپ زندگی اور موت کے درمیان اپنی آنے والی اولاد کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا دبا کر دیں. یہ ظلم ہے اور یہ ظلم کی انتہا ہے. جو بچے اس میں سے گزر رہے ہیں، جو ماں باپ اس میں سے گزر رہے ہیں، بچوں کو شاید اتنا احساس نہ ہو، لیکن جو ماں باپ گزر رہے ہیں ان کا احساس کون کرے گا؟ ان کی غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ کا بھی اس میں ایک فرض ہے. اللہ کا کوئی ایسا ولی ضرور ہوگا جس نے کہ خون دیا ہوگا، اور اس کا خون جو ہے وہ آج اس بوتل میں، اس ٹیوب کے تھرو کسی بچے کی زندگی جو ہے اس کو طوالت دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ بات جس شخص نے دی ہے، یہ خون جس شخص نے دیا ہے، اس کے لیے شاید اللہ کے رسول نے کہا تھا خانہ کعبہ کو دیکھ کے، کعبہ تیری حرمت بڑی ہے، تیری حرمت بڑی ہے، لیکن ایک مومن کی جان سے زیادہ نہیں ہے. یہ جان ہے جو کہ اس شخص نے، مجھے نہیں پتہ اس حدیث کی روشنی میں دی تھی، خیرات کے طور پہ دی تھی، یا جذبہ قومیت کے تحت دی تھی. جو بھی جذبہ ہو، حدیث اس پہ لاگو ہوتی ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جس کا یہ خون جو ہے وہ آج ایک جان کو بچانے کے کام آ رہا ہے. بچے اپنی جگہ ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس پہ. آپ کا نام؟ صوبیہ. صوبیہ، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. تو کتنے بچوں کو خدا نخواستہ یہ بیماری ہے؟ یہ ایک ہی ہے. یہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بیٹا ہے. وہ بیٹا آپ کا؟ ہاں جی. اور یہ بھائی ہے. اس کا ہاں جی. مطلب آپ کے خاندان میں ہے ہاں یہ جی. سلسلہ. تو آپ لوگ یعنی کہ کیریئر ہیں؟ مائنر ہیں. جی. اور مائنر سے شادی کر لیتے جی. پھر 2 مائنر جب شادی کریں گے آپس میں تو وہ جو بچہ آگے پیدا ہوگا، بیٹا یا بیٹی، وہ پھر کیریئر بھی ہوگا اور وہ تھیلیسیمیا کا ایکٹیو بھی ہوگا، یعنی کہ اس کو پھر خون لگنا پڑے گا. تو آپ لوگوں کو پتہ تھا شادی سے پہلے؟ نہیں، پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا. تو اب آپ اپنے خاندان میں کچھ حفاظت کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹیسٹ کرواتے ہیں. جی. یہ بچہ چھوٹا ہے سب سے یا بڑا ہے؟ یہ 24 سال کا ہے، میرا بھائی. یہ بچہ 24 سال کا ہے؟ ہاں جی، یہ میرا بھائی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ احسن. احسن سے بات کر لوں؟ جی. احسن السلام علیکم. نہیں، بولتا نہیں ہے. بولتا نہیں ہے؟ اوئے ہوئے. تو اس کو کتنی دفعہ خون لگتا ہے مہینے میں؟ اس کو 15-20 دن بعد بلڈ لگتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ لگنا ہے؟ کلر اس کا ہو جاتا ہے نا، پیلا پیل ہو کلر. جاتا ہے. ہاں جی. تو باقی بچے جو ہیں وہ مائنر ہیں یا وہ کلین ہیں؟ نہیں، باقی ہم بہن بھائی مائنر ہیں. باقی مائنر ہاں ہیں. جی. مائنر ہیں. ہاں جی. تو اب مائنر میں شادی نہیں ہونی. نہیں ہونی. یہ سبق مل گیا. جی. یہ مصیبت کتنی مشکل ہے کہ ایک طرف بھائی لیٹا ہوا ہے، ایک طرف بیٹا لیٹا ہوا ہے. بہت زیادہ مشکل ہے. سبق کیا ملتا ہے؟ یہی کہ ایک تو کزن میرج نہیں کرنی، کزن میرج نہیں کرنی چاہیے. جی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مرضی، اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی نہیں ہے کہ لوگ بیمار ہوں. ہماری اپنی، میری بہن، الغرضی ہے. ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شادی سے پہلے کزن میرج اگر کرنی ہے. میں کزن میرج کے خلاف بالکل نہیں ہوں، لیکن آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا ہے. اس بچے کا کیا نام ہے؟ بیٹے کا کیا نام ہے؟ حسنین. اچھا حسنین، میں آپ کے پاس آ جاؤں ذرا. میں ادھر آ جاتا ہوں. حسنین، آپ کی کتنی عمر ہے؟ 11 سال. 11 سال، ماشاء اللہ. اسکول جاتے ہو؟ اسکول نہیں جاتے؟ اچھا، یہاں پہ کب آتے ہو؟ 2 ہفتے بعد آتے ہو؟ 3 ہفتے بعد آتے ہو؟ کب آتے ہو؟ 1-2 ہفتے بعد. اچھا. اور 2 ہفتے بعد پھر یہاں سے جب جاتے ہو تو ٹھیک ہو جاتے ہو خیر سے؟ جی. پھر کھیلتے ہو؟ کیا کھیل کھیلتے ہو؟ بیٹ بال. بیٹ بال کھیلتے ہو؟ کرکٹر بننا ہے آپ نے؟ کون سا کرکٹر سب سے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کسی کا نام تو بتانا ہے تم نے. جو بھی کرکٹ.
کرکٹ کھیلتا ہے جو بھی اچھا لگتا ہے. اچھا, آپ کے باقی بہن بھائی ہیں हाँ जी. وہ صحت مند ہیں سب؟ सारे सही. آپ بھی صحت مند ہو خیر سے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھی دے, صحت بھی دے, اور آپ کو اس تکلیف سے نجات بھی دے. آمین. آپ کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں آگے بڑھ کے؟ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو मैं انشاءاللہ؟ वो पढ़ना वो پڑھنا چاہتے ہو؟ تو آپ گھر میں نہیں پڑھتے؟ पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत. تھوڑا بہت پڑھتے ہو؟ اردو انگلش پڑھ لیتے ہو؟ میتھس بھی کرتے ہو؟ تھوڑی تھوڑی کرتے ہو؟ کس کلاس کی کرتے ہو؟ तो کلاس 2 کی کرتے ہو؟ ٹھیک ہے میرا بیٹا. یہ بچوں کے ساتھ ماں باپ کا زندہ رہنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے, یہ باپ سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جناب علی. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ سلامت علی. سلامت علی. سلامت علی, آپ کا کون سا بچہ ہے یہ سب سے چھوٹا ہے. یہ والا؟ جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 5 بچے ہیں. تو آپ کی کزن میرج ہے؟ نہیں جی, باہر کی. کیریئر کون ہے آپ میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے, دونوں ٹھیک ہے, نارمل ہیں. ٹیسٹ دونوں کروائے نارمل ہیں؟ ہاں جی, پنجاب تھیلیسیمیا سے ٹیسٹ کروائے ہیں. دونوں نارمل ہیں؟ ہاں جی. تو بچے ایک 2 بچوں کو ہے. کب پتہ چلا تھا کہ بچے کو ہے؟ یہ تیسرے بچے کو تھا. 2 بچیاں ٹھیک ہیں, ہاں وہ 13-14 سال کی ہیں, ہاں اور ایک ہے محمد اصغر, ہاں. وہ 11 سال یعنی کا کہ لڑکوں کو ہے, وہ. ہاں جی, لڑکیوں کو نہیں ہے. وہ 2.5 سال کا تھا جب اس کو یہ معاملہ ہوا ہے. بیٹیاں دونوں ٹھیک ہیں؟ جی, بیٹے دونوں کو ہے؟ ایک بیٹا بھی ٹھیک ہے. ایک بیٹا بھی ان ٹھیک دونوں ہے. کے درمیان اچھا. والا. تو اب کتنی دفعہ آتے ہو یہاں پہ ہفتے میں؟ 10 دن 12 دن بعد ادھر آتے ہیں. آنا پڑتا ہے. کیا گزرتی ہے دل پہ؟ بس بلڈ مل جاتا ہے آپ کو؟ جی, بلڈ الحمدللہ ملتا ہے. کتنی عمر ہے بیٹے کی ابھی؟ یہ 2.5 سال کا ہے. اسکول وغیرہ کہیں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ابھی؟ ہاں جی, وہ دوسرا 11 سال کا, وہ جاتا ہے اب. جاتا ہے؟ ہاں جی, وہ نارمل جاتا ہے. زندگی گزارتا ہے؟ بس یہ جب بلڈ کم ہو جاتا تب وہ ہو جاتے ہیں. یہ کتنی اچھی سہولت لگتی ہے آپ کو کہ آپ کے بچے یہاں آتے ہیں؟ الحمدللہ ادھر ہم 5-6 سال سے آ رہے ہیں. اچھا. تو بہت اچھا. یہ نور 10 دن تھیلیسیمیا بعد ہے. کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ کے؟ کوئی 1 روپیہ بھی نہیں ادھر لگتا. کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا؟ کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. نہیں, بچہ دوائیاں بھی تو لیتا ہوگا؟ دوائی بھی ادھر سے ہمیں فری ملتی ہے, اور بلڈ بھی ملتا ہے, اور دوپہر کو کھانا بھی ادھر سے ملتا ہے ہمیں. میں ان سے ماں والدہ سے بات کروں. آپ ذرا ادھر آئیں گے بہن. نور تھیلیسیمیا ہمارے بچوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. آپ کے 2 بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں. ہاں جی, ایک 2.5 سال, یہ 2.5 سال کا, اور ایک 10 سال کا جس کو بلڈ لگتا ہے. اور 15-12 دن بعد ہم یہاں پر آتے ہیں. دونوں بچوں کو ہاں لے کر؟ جی, اور تقریباً یہ ہمیں کال کر کے بلاتے ہیں کہ بچوں کا ٹائم ہو گیا, آپ آ جائیں. کوئی مطلب دوسرے ہسپتال والے ایسے نہیں کرتے ہیں. چلڈرن میں بھی جو 10 سال والا بچہ اسے لے کے جاتے رہیں, لیکن خود ڈونر کا ارینج کرنا پڑتا ہے. اچھا, وہ خون نہیں دیتے؟ نہیں دیتے. کبھی ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو انہوں نے کہنا ڈونر سے آپ لے کر آئیں. آپ خود خون دیتی ہیں؟ نہیں, میں نے تو نہیں ابھی تک دیا. کیوں نہیں دیتی؟ آپ کو دینا چاہیے نا. دینا چاہیے ضرور. اب آگے پتہ لگتا ہے کہ دینا چاہیے. جب میرے بچوں کو ضرورت ہے تو میرا بھی کسی کے کام آئے گا. ان بچوں کو پالنا کتنا مشکل یا آسان ہے؟ دوسرے بچوں سے ہٹ کے زیادہ ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے کس طرح سے؟ کہ بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے. دوسرے بچوں سے ہٹا کے ان پر زیادہ نظر, ان کی خوراک پر, ڈائٹ پہ, میڈیسن ان کو بر وقت دینی چاہیے. اس وجہ سے ان پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ہاں جی. ماں باپ کے لیے بھی ایک بڑا تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو ہینڈل کرنا کیسے ہے, بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ ہینڈل کرنا بھی ایک بہت بڑا. اب یہ بچہ جو پیچھے ہے یہ 22 سال کا ہے, اور دیکھنے میں یہ کس طرح لگ رہا ہے؟ یہ صرف 8 یا 10 سال کا لگ رہا ہے, اس سے زیادہ کا نہیں. اینڈ ہی از 22 ایئرس آف ایج. پیرنٹس پہ کیا گزرتی ہوگی اللہ جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ मेरा मोहम्मद शबान. محمد شبان. السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. کیا حال ہے آپ کے؟ शुक्र अल्लाह का. आप सब آپ کی کتنی, اب میں کیا سناؤں آپ کو؟ जो मर्जी. اچھا, یہ بتاؤ کہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. मेरी 15 ईयर. 15 ایئرس. हाँ जी. اچھا, اور کب سے آ رہے ہو یہاں پہ؟ मैं 2.5-3 माह का था तब से. मैं पहले हम हॉस्पिटल से लगवाते थे. اچھا. हमें किसी ने बताया नोर थैलेसीमिया. अब फिर अब हम आज ये मेरा आज फर्स्ट डे है. آج فرسٹ ڈے آپ हाँ जी. یہاں پہ آئے ہو؟ हाँ जी. اچھا, یہاں پہ ٹھیک ہے؟ हाँ जी. ठीक کسی है. نے کچھ کہا کو تو نہیں؟ नहीं. کسی نے کچھ مارا وارا تو نہیں؟ नहीं. کچھ نہیں کیا؟ नहीं.
कुछ डांटा वांटा हो? नहीं वो भी नहीं किया? नहीं। सब ठीक थे? हाँ। खाना खाया आपने? हाँ जी। क्या खाया था आज? चावल। चावल खाए थे? अच्छा ये बताओ कि अभी आप बड़े इंशाल्लाह ताला हो रहे हो तो आप क्या बनना चाहते हो? बड़े होके सोचेंगे जो सबसे पहले तो अपनी मामा पापा की खिदमत करूँगा, मम्मा पापा की? वाह, फिर अच्छा। उसके बाद कुछ कारोबार करूँगा, क्या कारोबार करोगे? या परचून का करूँगा या कपड़े का। परचून का या? कपड़े का इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पैसे कमाओगे ढेर सारे इंशाल्लाह। और अपना इलाज करते रहोगे हाँ जी। जिम्मेदारी से? हाँ जी। डर तो नहीं लगता इस तरह पिन विन लगती है तो? पहले छोटे जब होता था ना तब होता था, अब आदी हो गया, अब पता लगना है। अब नहीं रहता। अब नहीं डर लगता? नहीं। हाँ, शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब अहमद। हबीब अहमद, आप पहले तो ये बताएं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं? हम लाहौर के हैं। किस जगह से? ठोकर न्याज बेग अली रजाबाद रहमान रोड। और वहाँ से आप यहाँ पे कितनी दफ़ा आते हो महीने में? महीने में 2-3 बार आ जाओ। 2 या 3 बार? जी। तो क्यों आते हो यहाँ पे? ये ब्लड लगवाने के लिए। क्या मसला हो गया? ये रेगुलरली मुझे ब्लड लगता है। अच्छा, पहले तो मैं नूर थैलासीमिया फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ जो हमें हर महीने में 2-3 बार ब्लड लगाते हैं। पैसे वैसे लेते होंगे? नहीं, फ्री है इलाज, यहाँ पे टेस्ट भी फ्री हैं। अच्छा। और मेडिसन भी, जितनी डेस्फ्रोल, आरफेड और ताकत की जितनी भी मेडिसन है, टेस्ट सब कुछ फ्री है। फ्री मिलता है? जी, खाना भी फ्री है। खाना भी रोज़ जब ब्लड लगता है तब खाना भी एक बार मिलता है, चाय भी मिलती है। यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल है, हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, आराम से बैठ जाएं। ये थैलेसीमिया है क्या, होता क्या है, क्या चीज़ होती है? इससे ब्लड लगता है, हमें ब्लड अपने जिस्म में नहीं बन रहा? नहीं बनता, हमें कमज़ोरी फील होती है और हमसे किस चला तरह नहीं की जाता। कमज़ोरी होती है? बहुत कमज़ोरी फील होती है? जी, हमें लेट जाते हैं, हमें बुखार हो जाता है जब ब्लड की कमी होती है, अच्छा, हमें बहुत ब्लड की शिद्दत होती है। और कौन लेकर आता है आपको यहाँ पे? मेरी अम्मी लेके आती है, या मैं कभी कभी अम्मी को तबीयत ख़राब हो और मैं खुद भी आ जाता हूँ। अकेले? जी, किस तरह आते हो, बस पे, रिक्शे बस पे? पे आ जाता हूँ, रिश्के पे आ जाता हूँ। कितनी उम्र है इस वक्त? मेरी 20 साल उम्र है। 20 साल उम्र है। कुछ काम करते हो, क्या करते जी नहीं, मैं घर में होता। मेरी तबीयत कभी पहले छोटा था, बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से नूर थैलासीमिया फाउंडेशन में आया हूँ तब से ठीक है। हो? अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा ठीक रखे। मैं इस बात पे किस तरह से आपसे हाथ बांध के आपसे दरख्वास्त करूं कि खुदा के वास्ते इस बीमारी को रोकना जो है वो आपके अपने हाथ में है, आपके अपने हाथ में है। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नूर जैसी फाउंडेशन जैसी जो NGOs हैं, खुदा ना करे कि ये हों, मेरी तो दुआ ये है कि ये हों ही ना, लेकिन वो हैं इसलिए क्योंकि आपकी अलगर्जी और आपकी खुदसरी जो है वो आड़े आ जाती है। अपने रमज़ान के मौके पे मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि ये बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं इनको तवील करने के लिए, इनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और अपने गुनाहों के बोझ को हल्का करने के लिए खुदा के वास्ते ज़कात भी दीजिएगा और अपना ब्लड जो है वो भी डोनेट कीजिएगा। वक्फ़ा लेते हैं, अभी वापस आए। ये बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, मैं इसकी उम्र पता करता हूँ कि उम्र है कितनी इसकी, लेकिन इसकी आपने तमीज़ देखी है, इसको खांसी आ रही है और इसने अपने आगे रुमाल रखा हुआ है। अगर ये बच्चा जो थैलेसीमिया का पेशेंट है और इसको इतना अखलाक है कि खांसते हुए, किसी ने बताया होगा, ज़ाहिर है ट्रेन किया होगा कि खांसते हुए रुमाल मुँह पे रखना है, मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से जो सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बात को मद्देनज़र रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम आपका? शहबाज़। आपका बेबी है? जी, मेरा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। और थैलेसीमिया किनको है? ये इसको थैलासीमिया मेजर है और बेटी है इससे बड़ी है, उसको कैरियर है। वो कैरियर है। आप लोग भी कैरियर हैं? जी, हम भी कैरियर। मियाँ बीवी दोनों? जी। तो आपको निकाह से पहले नहीं पता था? जी नहीं, हमें इसके बारे आप में। कज़न है आपस में? जी, कज़न में। तो आपके ख़ानदान में पीछे और भी कोई थैलेसीमिया का पेशेंट रहा है? जी बिल्कुल रहा। तो आपको इस पे लाल झंडी नज़र नहीं आई थी? ये हमारी कह लें कि हम गांव देहात के रहने वाले थे और हमें शऊर और बिल्कुल वो चीज़ नहीं थी, तो उनका हक फ़र्ज़ बनता था कि वो हमें इससे गाइड करते, हमें आगाह करते कि ये टेस्ट करवाएं, लेकिन उन्होंने भी हमें नहीं। ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो अवेयरनेस दे। जिस तरह डेंगू की अवेयरनेस आती है उसी तरह इसकी भी अवेयरनेस आए। वो डेंगू से इतनी जान ख़तरे में नहीं होती जितनी कि इसके साथ जान ख़तरे में है। अब आप अपने बच्चों की शादियाँ अगर करेंगे तो कहाँ करेंगे?
اب میں نے تو اپنے بچوں کے بھائیوں کے بہنوں کے سب کے ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں, تو نیکسٹ جب بھی اپنے بچوں کی شادی جہاں بھی کریں گے ٹیسٹ کروا کے کریں گے. یہ سبق سیکھا. یہ سیکھا. کتنی دقت ہوتی ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے, یا کتنی مصیبت ہوتی ہے, یا کتنی اداسی ہوتی ہے جب یہ ہر مہینے کرنا پڑتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ مہینے میں 2 بار تو ضروری ہوتا ہے بلڈ. یہ بڑی مشکل ہے. یہ تو یہ فاؤنڈیشن ہے جو چل رہے ہیں, نور تھیلیسیمیا مل جاتا ہے تو, ورنہ ہمارے جیسے جو مزدور بندہ کماتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ جو سارا سلسلہ ہے مدد کا, یہ بھی جاری رہنا چاہیے. اس میں مثال کے طور پہ یہ بچہ ایک لیٹا ہوا ہے یہاں پہ, اس کو مختلف طریقے کا یہاں پہ ایک فلٹر لگا ہوا ہے. یہ فلٹر ان لوگوں کو یا ان بچوں کو لگتا ہے, دیکھیے یہ بھی کلاسیفیکیشن ہے نا, ہر بچہ ایک طرح کا ریئیکٹ نہیں کرتا. یہ ان بچوں کو لگتا ہے جو کہ زیادہ پرون ٹو سینسٹیوٹی ہیں. ان کو اگر یہ نہیں لگے گا تو ان کو بخار ہو جائے گا, ان کا ریئیکشن ہو جائے گا, ان کو الرجی ہو جائے گی. سو دس ون پیس, یہ ایک جو چھوٹا سا پلاسٹک کا پیس دیکھ رہے ہیں, یہ 6,000 روپے کا ہے. ان میں سے بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو یہاں پر ہیں جن کی شاید ماہانہ آمدنی 6-7 ہزار روپیہ ہو, تو وہ ایک دفعہ کا یہ یونٹ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے جب میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن جو ہے یہ محتاجوں کی مدد کرتی ہے. یہ خود محتاج نہیں ہے, یہ محتاجوں کی مدد کرتی ہے. محتاج وہ لوگ ہیں جو کہ مدد نہیں کرتے اور کنزیوم کرتے ہیں. اپنی ڈونیشنز کا یاد رکھیے گا. السلام علیکم بہن, کیا نام آپ کا؟ میرا نام شمیم اختر ہے. شمیم اختر, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ یہ میرا پوتا ہے. یہ آپ کا پوتا ہے؟ ہاں جی. خاندان میں ایک ہی بچہ ہے؟ ہاں جی. کیا نام ہے اس کا؟ انس ہے. باقیوں کے ٹیسٹ کرا لیے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, پہلے کرا لیے تھے. سب ٹھیک ہیں؟ ہاں جی. ہمارے خاندان میں کسی کو بھی اس کے والدین آپس میں کزن تھے؟ نہیں, کزن ہی نہیں. ہمارے خاندان کے کسی کو بھی نہیں, سب کے ٹیسٹ کرائے گنگا رام والا نے, کسی کو بھی نہیں ہے. تو ابھی یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 7 سال کا. 7 سال کا. اور کب سے آ رہا ہے یہاں پہ؟ ادھر تو ہم 5 سال سے آ رہے ہیں. 2 سال ہم پہلے گئے ہیں ادھر گنگا رام, ادھر سے کراتے. پتہ چل گیا تھا بہت جلدی بچہ؟ ہاں جی, سال کا تھا جب پتہ چل گیا تھا تھیلیسیمیا. ہاں جی, تو گنگا رام جاتے رہے. ادھر بہت مسئلہ انہوں دا صاحب سے ادران کہنا ایک نئی زندگی بچہ نور علیہ ہاسپٹل نے نئی زندگی بچہ کو دی ہے. مہربانی ان کو لوگوں کی. لوگوں کو کیا کہو گے کہ وہ زیادہ ڈونیشن دیں یا خون دیں؟ زیادہ اپیل کرو گے لوگوں سے؟ ہاں بھائی, اللہ ویر دشمن کو بچے کو کچھ نہ کرے. آمین. ایسی بیماری تو اللہ کسی کو بھی نہ لگائے. خاندان کو تو ویسے بہن بھائی کو تو باتیں کرنے کی نوبت ہونی چاہیے, پر ان کا بہت شکریہ. سارے بچوں کی مدد کر دی, نئی زندگی بچوں دینے پہ جنہ کو ہو سکے. ساڈا خاندان بلڈ بچیاں ہوں دے رہا ہے. سارا خاندان آپ کا؟ ہاں, میرے کزن نے میرے بھتیجے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو عقل آئی ہے کہ پہلے ویسے دے رہے تھے, ویسے کسی کو ڈلیوری ہے کوئی مسئلہ تھا بچے دیتے تھے. ہمارے ساتھ ابو آنا میں بچوں کے ساتھ, میرے ویسے نہ بچوں بھتیجے بنے ہوئے, میرے کزن ہر ایک کی مشکل کے کام آتے ہیں. حافظ جی, یہ جو صورت حال ہے نا لوگوں کی جو سمجھ میں آتی ہے, یہ مجھے تو بنیادی طور پہ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. بنیادی طور پہ بلال بھائی جو آپ نے یہ پیشنٹس کا سارا جائزہ لیا تو دل تو دہل جاتا ہے. ان بچوں کے بھی خواب ہیں, اس بچے سے ان بچوں کی بھی خواہشات ہیں. وہ بچے سے آپ نے کہا وہ بڑا ہو کے کاروبار کرنا چاہتا ہے. جتنا مرضی ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کی کوالٹی آف لائف بہرحال اس طرح بہتر نہیں ہوتی. آپ ان کی عمریں دیکھ رہے ہیں اور ان کی وہ نشو و نما دیکھ لیں. تو جو آپ نے سوال اٹھایا نا اویئرنیس کا, یہ تو بہت اہم ہے. اویئرنیس دینی کس نے؟ اس کے اندر میڈیا کو, گورنمنٹ کو, ممبر و محراب کو اور تعلیمی اداروں کو. یہ چاروں اگر پلرز مل کے یہ اویئرنیس کی کمپین چلائیں کیوں نہیں رہے؟ تو دینی چاہیے. جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس کے سارا ہر بات کی اویئرنیس دے رہے ہیں. تھیلیسیمیا کا میں نے کبھی ذکر بھی نہیں سنا. دیکھیں اب اس کی بات ہی مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے سر پہ پڑے گی, جیسے خان صاحب کی والدہ کو کینسر ہوا تو کینسر کو انہوں نے بنانے کا سوچا, تو یہ تو میں چیمہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروسیس سے گزرے بغیر دل کے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ بڑھا. اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ انسانی جان کی جو حرمت ہے آج یہاں آ کے پتہ چلا ہے. انسانی جان کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ قیمتی ان بچوں کی ہے. ان کو بچائیے, ان کے لیے آگے بڑھیے. اور یہ ہے وہ اچھا دیکھیں بلال بھائی, اسلام میں خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ انسانی جان بہت اہم ہے. یہ والدہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, دادی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کو بھی کھیلنے کا اور پھلنے پھولنے کا موقع ملنا چاہیے. جو ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے, ہمارے شعور کی کمی کی وجہ سے یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں.
बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी एक बात की ज़रूर हुई है कि नूर फाउंडेशन ने कम से कम यहाँ पे देखे जगह जगह लगे हुए बोर्ड कि हम में से कोई आपसे 1 रुपया भी ले शिकायत करे। तो ये एक चीज़ है जो करप्शन फ्री होने की भी एक निशानदेही करती है। इधर बहुत ज्यादा सहूलत है। हम ये वो हमको फोन करते हैं आन के ब्लड बच्चों को लगाएं, अंदाजा करें। मेहरबानी इनको लोगोगे टाइम हम से तो बुलाते दुआई कर हैं, सकते हैं और टाइम आप से बुलाते हैं, दवाई टाइम से देते हैं, हर टेस्ट टाइम से करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं चीमा साहब? सर हम ना जो बच्चों का ब्लड लग जाता है तो उसके 1 घंटे के बाद हम दोबारा इनकी सीबीसी करते हैं। वो सीबीसी इसीलिए करते हैं कि हम इनको अगला आने का टाइम दे सकें। सीबीसी करने के लिए कहीं ब्लड भेजना पड़ता है? नहीं किसी इधर ही lab करते हैं हम अपने यहीं ब्लड पे? बैंक में। हाँ जी, अपने ब्लड बैंक में। अपना उससे लैब है आपका? जी, उससे पता चल जाता है कि बच्चे की 12 या 11.5 HB है, 10.5 हमने मेंटेन करनी है। तो अगर उसकी 11.5 है तो 2 हफ्ते बाद लगेगा, 1 वीक में 1 ग्राम नीचे गिरता है, तो उसका मतलब है 2 वीक बाद उसको आना पड़ेगा। अगर उसकी 12 है तो फिर उसको 3 हफ्ते के बाद आना पड़ेगा। तो ये वाहद हमारी NGO है जो कि ट्रांसफ्यूजन के बाद जो है ना वो बच्चों का CBC करती है। ये आपको ख्याल आया या किसी डॉक्टर ने मशवरा? नहीं, हमें डॉक्टर कराची के थे, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि आप CBC किया करें। बाद में? और जब से उन्होंने मशवरा दिया मैंने उसी दिन से, मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। कितना मुश्किल होता है चीमा साहब डोनेशंस लेना लोगों से? बहुत मुश्किल है, बहुत सबसे मुश्किल मुश्किल काम ही ये है बिलाल भाई, सबसे मुश्किल काम। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने बच्चों के लिए तो हर कोई इलाज भी करता है, पैसे भी लगाता है, लेकिन असल दर्द, असल खुशी तब होती है जब आप किसी के बच्चे के लिए करें। ये हमारे सबके बच्चे हैं। जी, हमारे बच्चे। एक बच्चे का फ़र्ज़ कीजिए 8-10 साल की उम्र है तो उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 10.5 जो है ना WHO के मुताबिक मिनिमम 10.5 जी। उससे कम खतरनाक? उससे कम जो है ना, ये जब फिर 7-8 पे आएगा तो फिर जैसे बच्चा कह रहा था इनसे चला नहीं जाएगा, इनको रंग पीला हो जाएगा, इनको कमज़ोरी जो है ना, तो ये इसकी सारी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बड़ी उम्र में आके पता चले कि थैलेसीमिया है? नहीं, इसको जब आपकी HB कम होगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर किस उम्र में ज़्यादा पता चल जाता है? ये तो 3 माह के बच्चे का पता चल जाता है। 5, 7, 8, 10 साल के बाद फिर ये नहीं होता? नहीं, ये तो लाइफ टाइम है। ये तो जब तक बच्चे की, अगर 5 साल तक किसी बच्चे को थैलेसीमिया नहीं है तो फिर नहीं, अगर तो बॉर्न बर्थ पे नहीं है तो फिर नहीं होगा। फिर नहीं है? जी, क्योंकि ये जीन्स में होता है, इनका जो मरूसी है, यानी मरूसी है। हाँ जी। लेकिन बहुत सी शादियां जो हैं वो ख़ानदान से बाहर हुई हैं और माँ बाप कैरियर भी नहीं है फिर भी हुआ है। ये तो अल्लाह की तरफ से है ना बिलाल भाई। उसकी वजह यह है कि ख़ानदान के अंदर करें या बाहर करें, अगर दोनों थैलेसीमिया के मरीज़ हैं तो उनका आने वाला बच्चा जो है ना। जीमा साहब ये भी तो हो सकता है कि ख़ानदानों को इल्म ही ना हो कि हमारे अंदर थैलेसीमिया है। सर मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में किया, 250-300 बच्चे थे, तो 10% बच्चों को भी नो हाउ नहीं थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 10% लोगों को नहीं पता था थैलेसीमिया के बारे में। पता था, 90% को नहीं पता था। तो ये गवर्नमेंट का काम है। हम तो जितनी अवेयरनेस हमारे सोशल मीडिया पे भी, गवर्नमेंट ने डेंगू के बारे में जितनी अवेयरनेस की है, डेंगू का सबको पता है, डेंगू का सबको मच्छर से बचना है जी, वो सीजन में मच्छर से बचना है, इस मौसम में बचना है। सीजन में वो 2 दफ़ा 1-1 महीने के लिए डेंगू आता है, लेकिन ये तो लाइफ टाइम जो है ना बीमारी है। मैंने तो 2-3 बहुत सारी जगहों पे, अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर विजिट करने आता है तो मैं उनको भी यही पैगाम मिनिस्टर देता हूं। आए हैं, बहुत सारे मिनिस्टर आते हैं, हेल्प करते हैं। फिर नहीं, वो तो बस अगर हेल्प करते होते तो आज कहीं पे जो है ना नेशनल जो आपका मीडिया है उसमें जो है ना, उसमें कहीं आपकी थैलेसीमिया की कोई कैंपेन चल रही होती। आपको ज़्यादा किससे सपोर्ट मिलती है? प्राइवेट सेक्टर से? हमें प्राइवेट सेक्टर से, हमें तो गवर्नमेंट से जो है ना आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिली। कभी कमी आती है किसी माह? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान दुनिया में चंद मुल्कों में से है जहाँ पे वो डोनेशन में कभी कमी नहीं आने देते। ये मैं पाकिस्तानी अवाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, चाहे वो ज़ल्ज़ला हो, चाहे वो किसी किस्म की आफत पाकिस्तान में आ जाए, इवन टर्की में भी आ जाए तो पाकिस्तान, और अगर फ़लस्तीन में भी आए तो पाकिस्तानी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। तो मैं तमाम अपने डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको मैं मेरे तरफ से और बच्चों की तरफ से और उनके पेरेंट्स की तरफ से हमेशा हमारे लिए उनके लिए दुआएं निकलती हैं, और हमेशा हम उनके लिए दुआगो रहेंगे। जो एक बैग है इसमें कितना खून होता है? 450 ml, 450 मिलीलीटर इसके अंदर खून होता है। और ये कितनी देर में एक बच्चे को लग जाता है? ये तकरीबन 3.5 घंटे लग जाते हैं, अगर कोई उसमें दरमियान में रिएक्शन ना हो तो। अगर रिएक्शन हो तो उसके लिए फिर आपके पास उसको फिर स्टॉप करके फिर हम उसको जो है ना, हमारे पास ट्रेंड नर्सेज हैं,
وہ ان کو جو ہے نا ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا کوئی میڈیسن بھی دیتی ہیں یا اس کو ٹھنڈے پانی کی جو ہے نا وہ پٹیاں کرتی ہیں. تو جیسے وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد نارمل ہوتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ جو ہے نا بلڈ. نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن جو ہے یہ کام جو ہے یہ فری آف کاسٹ کر رہی ہے، لیکن یہ فری آف کاسٹ کر رہی ہے وہ لوگ جو کہ پیشنٹ ہیں. جو لوگ پیشنٹ نہیں ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ پیشنٹ نہ بنے، ذہنی پیشنٹ نہ بنے، اور وہ آ کر اپنی ڈونیشنز جو ہیں وہ یہاں پر دیں اپنے بلڈ کے ساتھ، اپنے بلڈ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا بلڈ 3 مہینے بعد اینی کیس ضائع ہو جانا ہے. خدا کے واسطے اس رمضان کا جو استقبال ہے نا وہ ایک بوتل خون اور اپنی زکوٰۃ اور خیرات کے ساتھ کیجیے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو بچے نظر آتے ہیں، ان کے ماں باپ نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لگی ہوئی وہ خون کی جو نالیاں ہیں اور جو بیگز ہیں خون کے وہ نظر آتے ہیں. یہ ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہے. جو اس کے پیچھے جو سروسز ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے میں کام آتی ہیں. عام طور پہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ ہم ایسے اداروں میں جائیں تو وہاں لیبارٹریز ہوں، لیکن پاکستان کے جو 3 بڑے ایسے ادارے ہیں نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کو ملا کر، ان کی اپنی لیبارٹریز بھی ہیں اور وہاں پہ آپ کو میڈیکل اسسٹنس بھی اویلیبل ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ میں ٹھیک. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ پاکستان میں لوگ ڈاکٹر بن کے باہر چلے جاتے ہیں. آپ نے ایک ایسی این جی او جوائن کی جو کہ بنیادی طور پہ تھیلیسیمیا کا کام کرتی ہے اور فنڈ پہ چلتی ہے. جذبہ تھا یا نوکری تھی؟ سر اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں. نوکری تو دیکھیں بریڈ اینڈ بٹر ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو مین موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ تھیلیسیمیا کے بچے جو سفرنگز میں ہوتے ہیں ان ساری چیزوں میں ہوتے ہیں، تو اس میں ایک جو جذبہ اس کی بیک پہ تھا وہ ایک ڈیفینیٹلی. کیا یہ بچے اسپیشلسٹ ہارٹ کا کوئی ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ چاہیے ان کو؟ جی بالکل سر چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کو ریگولرلی بلڈ لگ رہا ہوتا ہے اور بلڈ لگنے کی وجہ سے ان کے اندر آئرن کے لیولز بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں بلڈ کے اندر، اور وہ آئرن کے لیولز ان کی ہارٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کی والز کو ڈیمیج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی فنکشنالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ہم نے نور تھیلیسیمیا میں یہاں پہ ایکو کارڈیوگرافی کا بھی ارینج کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ بھی ویک میں ایک دفعہ آتے ہوتے ہیں، اور ہم ان سارے پیشنٹس کو اسکرین کرتے ہیں کہ ان میں کوئی ارلی کارڈیالوجی کی کوئی کمپلیکیشنس تو نہیں ڈیولپ ہوتی ہیں. جی بالکل ہوتی ہیں سر. کس عمر میں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں انہیں؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لمبے ٹائم سے اس کو بلڈ لگ رہا ہے. ایک پیشنٹ کو فار ایگزامپل 2-3 ایئرس تک لگ رہا ہے تو ہم اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کارڈیک کمپلیکیشن سٹارٹ ہو جائیں. کس طرح کی ہوتی ہیں کارڈیک سر کمپلیکیشن؟ اس میں جو ان کی والز ہوتی ہیں، ہارٹ کے مسلز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ایکسٹرا جو فولاد ہوتا ہے جس کو لگ رہا ہوتا ہے بلڈ کی صورت میں، تو وہ وہاں پہ ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ کے مسلز ویک ہوتے ہیں، اس کا پمپنگ ایکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر ایکسٹرا پانی رکنا شروع ہوتا ہے جو کہ ان کے لنگس میں سانس لینے میں بھی پرابلم پیدا کرتا ہے اور ہارٹ فیلئر کی طرف بھی جا سکتا ہے. عام طور پہ زیادہ تر یہ پیشنٹ جو ہیں یہ کس ڈیزیز کو فیس کرتے ہیں؟ سر اس میں چونکہ آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ملٹیپل آرگنز ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، جس پہ ہم نے نظر رکھنی ہوتی ہے، جس میں فرسٹ آف آل جیسے ہم نے بات کی کہ ہارٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آئرن کا لوڈ ہوتا ہے یہ لیور میں جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جو لیور ہے جس کو ہم جگر بولتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کی سپلین جو ہوتی ہے تلی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بڑھنے سے پھر فردر ان کے جو وائٹ سیلز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور صاحب یہ بات جو ہے یہ پوچھنا بڑی کیا کہنا چاہیے زیادتی والی بات لگتی ہے، لیکن ماں باپ کی اور جنرل پبلک کی انفارمیشن کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں، اور جن لوگوں کو یہ بات بری لگے وہ پہلے ہی میں ان سے معذرت خواہوں. ایسے پیشنٹ کی ایک ایکسپیکٹڈ لائف سپین جو ہے وہ دنیا میں کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کتنی اچھی کیئر مل رہی ہے، کیونکہ اگر ان کو ٹائملی بلڈ لگ رہا ہے، ان کو چیلیٹنگ تھراپی چل رہی ہے جو کہ ایکسٹرا آئرن کو ابزارو کر لیتی ہے، اور ان کی ارلی کمپلیکیشنز پہ نظر رکھی جائے تو دے لیو جسٹ لائک نارمل ہیومن بینگس. 60-70-80 سال تک رہ سکتے ہیں. And they live a normal life, they do regular jobs, they have married life, they have children. تو وہ ایک بالکل نارمل ہیومن بینگ کی طرح لائف گزارتے ہیں. پاکستان میں کتنی کوالٹی آف لائف ہے؟ سر کوالٹی آف لائف یہاں پہ چونکہ ریسورسز تھوڑے ڈیفیشینٹ ہیں، لیکن جس طرح سے ہماری فاؤنڈیشن ہے ماشاءاللہ تو ہم ہر چیز کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، اور ان کی ٹائملی بلڈ لگ رہا ہے، میڈیسن مل رہی ہیں. تو ہمارے پاس ایون بچے 25-30 ایئرس کے بھی آ رہے ہیں جن کو بلڈ لینے کے لیے بلڈ لگ رہا ہے. بالکل جب تک یہ زندہ رہیں گے ان کو خون چاہیے. جی سر بالکل ان کو خون چاہیے ہوتا ہے، لیکن ود پراپر ٹریٹمنٹ ہم کچھ ایسی میڈیسن آ گئی ہیں جس میں اس کا خون لگنے کا دورانیہ ذرا بڑھ جاتا ہے. مطلب جیسے پہلے اگر اس کو ہر ہفتے کے بعد لگ رہا تھا تو پھر اس میں گیپ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، 2 ہفتے یا مہینے میں ایک بار لگنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر فیسلٹی ہو یہاں پہ اس چیز کی کہ جو ڈونر ہے وہ فیملی میں مل جائے اور بون میرو کر لیں، جی سر،
تو کیا اس سے بہتری آ سکتی جی ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ ایک ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے بون میرو کی تھراپی جو مطلب ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، لیکن اگین وہ ایک بہت زیادہ کاسٹلی پروسیجر ہے. اس کے اوپر باقی بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کے بعد بھی جو ٹریٹمنٹ ہم نے کنٹینیو کرنی ہوتی ہے اس میں امیونو سپریسنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کا اگینسٹ ریئیکشن کرنے سے بچاتے ہیں، تو وہ بھی کاسٹلی ہوتی ہے. پھر اس سے پہلے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ بون میرو تھراپی کی طرف، لیکن یہ ایک ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر تو کچھ بھی اس کو نہ بلڈ لگنے کی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹس کو اور نہ ہی کوئی اور میڈیسن لینے کی. چیمہ صاحب مائک لیجیے گا. چیمہ صاحب ہمارے سننے میں آیا کہ ڈینگی کا جو پیشنٹ ہو وہ بھی یہاں سے کوئی پلازما وغیرہ لے کر جاتا ہے، یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جب ایک بلڈ بیگ ہمارے پاس آتا ہے کیمپ سے ڈونر کا تو اس سے 3 جو ہے نا بیگ بنتے ہیں. اچھا. ایک ریڈ سیل بنتے ہیں، پلازما بنتا ہے جو کہ ہوموفیلیا کے بچوں کو لگتا ہے، ریڈ سیل جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو لگتے ہیں، اور جو وائٹ سیل ہیں وہ ڈینگی کے بچوں کو، ڈینگی کے پیشنٹ کو. جی جی. یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس کبھی آپ کو 600-650 بیگ پر منتھ، ایک مہینے میں 650 بیگ، اور ہر بیگ میں 4.5 ملی لیٹر 450 ملی لیٹر خون چاہیے آپ. جی جی جی. کبھی کمی ہوئی ہے؟ بہت دفعہ. گرمیوں میں ہمیں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے کیونکہ کالج بند ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں بند ہوتی ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں جو کہ ہمارا مین سورس ہوتا ہے. پھر دسمبر میں بھی ہمیں کمی آ جاتی ہے، اس ٹائم بھی یونیورسٹیاں بند ہوتی ہیں، کالجز بند ہوتے ہیں. اور یہ رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے نا، پہلے ہماری کوشش ہے، ہم اس وقت ڈیلی ہم 2 کیمپ لگا رہے ہیں. ڈیلی 2 کیمپ لگا رہے ہیں تاکہ ہم رمضان. ایک کیمپ میں کتنی بوٹلز اکٹھی ہو جاتی ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس کالج یا کس یونیورسٹی میں لگا رہے ہیں. 60 بھی ہو جاتی ہیں، 70 بھی ہو جاتی ہیں. اچھا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم میکسیمم بلڈ بیگ اکٹھے کر لیں تاکہ رمضان میں جو ہے نا ہمیں پہلے جو 17-18 دن ہیں وہ ہمارے گزر جائیں. ویسے الٹا ہونا چاہیے، ایمان رمضان میں زیادہ بڑھتا ہے، خون لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے، لوگ کم دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں، کالیں بھی کرتے ہیں ڈونرز کو کہ آپ افطاری کے بعد آ کے بلڈ دے دیں. لیکن ہمارے ہاں ایکچولی 1% بھی جو ہے نا کہہ لیں والنٹیئرلی جو ہے نا پاکستان میں بلڈ دینے کی ریشو 1% بھی نہیں ہے، جو کہ دینے کی ریشو نہیں ہے. 1% کوئی نہیں آتا، نہیں. یورپین، امریکن اور کینیڈا میں آپ 100% آپ کو والنٹیئر ملیں گے، لیکن ہمارے ملک میں آپ کو 1% بھی والنٹیئر نہیں ملیں گے. اسکول زیادہ ملتے ہیں، کالجز ملتی ہیں، یا انڈسٹریز میں سے زیادہ، یا نہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں یہاں سے زیادہ. جی جی. پیسوں کی ڈونیشنز کہاں سے آتی ہیں؟ پیسوں کی ہمارے جو ہے نا پورے پاکستان سے ڈونر ہیں جو کہ جتنی ان کی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ ڈونیشن دیتے ہیں. ایک مہینے میں کتنا ایکسپینس ہوتا ہے؟ ہمارا کوئی 40 لاکھ 40 لاکھ کے قریب مہینے کا آپ کو چاہیے. مہینے کا. پھر یہ چل سکتا ہے. اور میں اپنے ڈونرز کو یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ آئیں، ہمارا سینٹر وزٹ کریں. اگر ان کو اپنی تسلی ہو دل کی تو وہ پھر ڈونیشن دیں، ادروائز وہ ڈونیشن نہ دیں. یہ تو دل کی تسلی ان کی نہ بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ آپ کیا خدمت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بہت ساری جعلی NGOز جو اصل کام کرنے والی NGOز ہیں ان کا بھی نام خراب کرتی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ میں تمام ڈونرز کو کہتا ہوں کہ پلیز ڈونیشن دینے سے پہلے ویریفائی کریں کہ آیا وہ کام صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ایک ٹیسٹ پہ بازار میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ اگر آپ کسی پرائیویٹ کسی لیبارٹری میں جائیں گے تو پچھلے دنوں مجھے اپنے کسی عزیز کے لیے ضرورت پڑ گئی بلڈ بیگ کی، تو انہوں نے 15,000 چارج کیے تھے. 15,000 بلڈ بیگ کی اسکریننگ کے، بلڈ بیگ کے اسکریننگ میں ہیپیٹائٹس B, C, HIV، ملیریا اور سفلس، یہ سارے یہ سب اس لیے دیکھنے ہیں تاکہ جو پیشنٹ جس کو آپ اللہ کے واسطے اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہیپیٹائٹس نہ ہو جائے، اس کو کوئی اور بیماری نہ ہو جائے. اس لیے آپ نے بلڈ کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے اور فلٹر بھی کرنا ہے. بلڈ دینے کی سب سے جو ڈونر کے لیے جو سب سے بڑی اہمیت ہے اس کے لیے فیسلٹی ہے کہ جیسے ہم انڈسٹری میں جب لگاتے ہیں نا بلڈ کیمپ، وہاں سے ہمیں کافی سارے جو ہے نا وہ پازیٹیو پیشنٹ ملتے ہیں. تو اگر کسی پیشنٹ کو 24, 25, 30 سال کی عمر میں پتہ چل جائے کہ وہ ہیپیٹائٹس کا مریض ہے تو وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہیپیٹائٹس ہے کافی، بہت زیادہ، اور لوگوں کو پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اویئرنیس نہیں ہے اس کی بھی.
اور اگر وہ اپنا بلڈ نہیں دے گا, اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے, تو وہ 50 کراس کرنے کے بعد وہ اس کو جو ہے نا وہ سارے اس کے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو چکے ہوں گے, اور اس وقت اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. میں اس معاملے میں تمام لوگوں سے, تمام دیکھنے والوں سے, تمام سننے والوں سے, تمام کہنے والوں سے, تمام بولنے والوں سے, تمام پروفیشنل سے, تمام لوگوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنا اپنا رول ادا کریں, کیونکہ ایک خاندان میں ایک بھی بچہ ایسا ہے جس کو کہ ہر ہفتے یا ہر 10 دن بعد یا ہر 2 ہفتے بعد آپ کو انتقال خون کے لیے لے کر جانا پڑتا ہے, تو سارے خاندان کا جو ایک کیمسٹری ہے وہ پوری کی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ جو غم کی صورت ہے, وہ جو تکلیف ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جسمانی طور پہ بھی ایسے بچوں کو ہینڈل کرنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے. خدا کے واسطے 2 کام کیجئے. ایک یہ کہ جب بھی آپ کسی NGO کو دیکھنا چاہیں, دینا چاہیں, وہاں جائیے, وزٹ کیجئے, اور پھر اپنے حلال مال میں سے وہاں پہ مال جو ہے وہ دیجئے, اور اللہ آپ کا مال بڑھائے گا. اللہ مال کو کم نہیں کرے گا, اللہ آپ کے مال کو پھر بڑھائے گا. دوسرا, اپنے بچوں کو اور خود بھی تلقین کیجئے کہ 3 ماہ میں ایک دفعہ بلڈ کی جو ڈونیشن ہے, اگر یہ لوگ نہ بھی آپ تک رسائی کریں تو آپ ان تک رسائی کریں. اور میں تمام لوگوں سے جو کہ صاحب حیثیت ہیں, وائس چانسلرز ہیں, جو کہ شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں, جو بھی لوگ جو ہیں وہ اپنا فیس, ان کا فیس بننا چاہتے ہیں, وہ آگے آئیں, اور نور جو تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن ہے اس میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالیں. قبر میں مجھے نہیں پتا کہ کتنا اجر اور ثواب لے کر جائیں گے, لیکن یہ بات ایک ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ یا اللہ میں نے ایک وقت میں ایک بچے کی جان بچانے کی کوشش ضرور کی تھی. میرے ساتھ حافظ صاحب ہیں, وہ آپ سے ضرور عرض کریں گے انشاءاللہ. آپ کو رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے, وہ ضرور دیجئے, لیکن اپنے جسم کی زکوٰۃ بھی دیجئے. اور آپ کے جسم کی زکوٰۃ اس سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے 1 بوتل خون دیں. حافظ صاحب, یہ بات میں نے درست کہی کہ اپنی جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ خون کی بوتل دینے سے بہتر نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے دیباچہ باندھا ہے اس کے اندر 2-3 الفاظ بڑے غور طلب ہیں. ایک خود گردی اور ایک جسم کی جو زکوٰۃ ہے. یہ جو خون کا ایک قطرہ, آپ نے تو بوتل مانگ لی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گرنے والا بہترین قطرہ خون کا ایک قطرہ, اگرچہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, تو کوئی بندہ اپنے خون کا ہی حصہ پورا, یہ تو اپنے جسم کی ایک زکوٰۃ آپ نے جیسے بات کی ہے, خون کی بوتل دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی وہ آیت سامنے آئی تھی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک انسان کو زندگی دی, اس نے ایک انسان کو زندگی ساری دی, انسانیت کو زندگی, اس نے پوری اولاد آدم کو زندگی دی. اور پھر دوسری بات بڑی اہم ہے کہ جو آپ نے کہی خود گردی کی انتہا ہے کہ آپ ایک معمولی سا ٹیسٹ, ایک معمولی سی جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے وہ نہیں کرواتے, اور آپ اپنے بچے کو ساری زندگی کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی شنودی کے لیے ایک مریض کی عیادت کرنے کے لیے, یہ مریض اگر صرف عیادت کے لیے آئیں گے تو 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے, 70,000 فرشتے. اور جب تک آپ عیادت کریں گے اس وقت تک آپ جنت کے باغات میں سے باغ میں, اگر عیادت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے ان مریضوں کی, تو ان کی جان بچانے کا کتنا اجر و ثواب, ہاں جان بچانے کا کس قدر اجر و ثواب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے, اور اللہ, یہ حدیث قدسی ہے بلال بھائی, اللہ نے کہا میں بیمار تھا, میری عیادت کے لیے نہیں آیا, میں بھوکا تھا. اب یہ بتائیں اللہ کو بھوک لگ سکتی ہے یا اللہ بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں, کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے اسی طرح اس حدیث کے الفاظ ہیں, اگر تم کرنے آ جاتے تو مجھے وہاں پا لیتے. مراد یہ کہ ان کی عیادت کرو, ان کی بیمار پرسی کرو, تو اللہ کی رحمتیں تمہیں اپنے آغوش میں لے لیں گی. اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ رمضان آنے والا ہے اور ان کو زکوٰۃ میں یاد کیا جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, صرف ایک آیت, اگر مجھے آپ کو سب کو سامعین کو سمجھ آ جائے کہ موت کے پہلے لمحے میں اللہ نے یہاں پہ تخصیص بھی نہیں کی, مومن غیر مومن, کافر مشرک, ایماندار, ولی اللہ غیر ولی اللہ, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب بھی کوئی موت کی گھاٹی میں اترتا ہے نا, اس وقت اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ چند سیکنڈ کی مہلت دے دے اور مل جاتی,
चंद सेकंड की मोहलत दे, मैं क्या करूं? फअस्सद्दका, मैं ज़कात निकाल सकूं। यानी मौत की पहली ही घड़ी में इंसान को इसकी अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी बड़ी नेकी है जो मैं मिस कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ आज आपने यहाँ पे आके एक तो इंसानियत के लिहाज से और एक इस्लामिक जो इसका पस मंज़र है, बाद लोग ये समझते हैं जैसे कि जी खून की जो डोनेशन है या खून को देना जी गैर शरई, 100% जायज़ है। ये जो मिथ है और ये जो फ़लसफ़े हैं इनको भी हमने कंडेम करना है। खून देना जायज़ है, बल्कि आला सवाब है, बाइस सवाब। आपने तो उसको जिस्म की ज़कात का एक कह दिया। तो ये बात वैसे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपने जुमला बोला। वैसे भी खून के कतरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहतरीन ज़हम वो है रसूलुल्लाह की जो अल्लाह के रास्ते में लगाओ। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? आप एक बच्चे की जान बचाने के लिए, उनको एक नई जिंदगी, उनमें रूह फूंकने के लिए आप अपना। इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो है नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन। नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन उन फाउंडेशंस में से है जो पाकिस्तान के अंदर 2 या 3 जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं थैलेसीमिया में, उन पे काम कर रही हैं। थैलेसीमिया बुनियादी तौर पे बीमारी है खून की, ये खून जिस्म में बनता नहीं है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन जज्बा आया क्यों आप में? ये जज्बा शुरू से ही जो है ना, मेरा जो है वालदैन की तरफ से जो है ना लोगों की खिदमत करने का जज्बा जो था ना, ये शुरू से। आपका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है? मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है कोई भी। और सबसे जब मेरी वालदा फौत हुई तो उससे बाद तो बिल्कुल ही मैंने अपने आप को इसमें डिवोट कर लिया। इसमें ज़िंदगी में 24 घंटे जो एक दिन के हैं उसमें से कितने घंटे यहाँ गुजरते हैं? 24 घंटे में से आप कह लें कि 24 घंटे ही जो है ना, अगर रात के 11 बजे भी मुझे कॉल आती है किसी हॉस्पिटल से कि हमें ब्लड बैग चाहिए, तो मैं वो फ़ौरन अटेंड करता हूँ और उनको ब्लड बैग अरेंज कर। ब्लड बैंक मिल जाते हैं? इतने हो जाते हैं? हमारे पास डोनर हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। 2015 से हम ब्लड कैंप लगा रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। और उस लिस्ट में से हम फिर अपने बच्चों के लिए भी और अगर बाहर किसी को ज़रूरत पड़े तो उनके लिए भी हम ब्लड। ये बात भी जहन में रखनी है कि जो ब्लड आपके जिस्म के अंदर है ये 3 माह के बाद, 90 डेज़ के बाद ये ज़ाया चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। अगर आप 3 माह में अपना खून दे देंगे तो वो ज़ाया नहीं होगा, वो किसी के काम आएगा। आपका खून तो ज़ाया होना है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि हमने खून दे दिया और कमज़ोरी हो गई, कमज़ोरी नहीं हो सकती। इसमें आप जब खून लेते हैं तो वो किस उम्र का या किस एज ग्रुप के लोग होते हैं? ये जो WHO की रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक ही हम जो है ना 18 साल से अबव जितने भी हैं 60 साल तक, और उसका वेट जो है ना 50 kg होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, वो किसी किस्म की मेडिकेशन ना ले रहा हो, तो वो फिट है ब्लड देने के लिए। ब्लड दे सकते हैं? जी ब्लड दे सकते हैं। आप आवाम से खुद रिक्वेस्ट करें कि वो आएँ और आगे बढ़ें, और 2 काम करें, 2 रिक्वेस्ट करें। एक, वो थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं, और 2, वो डोनेट करें ब्लड को। सबसे पहले तो मेरी सिविल सोसाइटी से और पाकिस्तानी अवाम से अपील है कि हमें इसको क्योर करना चाहिए। इलाज तो हम कर रहे हैं और ये कोई परमानेंट हम सलूशन नहीं है, ये हम करते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ने बच्चे की ज़िंदगी रखी है। तो असल चीज़ है थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। हमारे करीब में ईरान है, नेपाल है, टर्की है, इटली है, UK है, और थैलेसीमिया फ्री है। ये थैलेसीमिया फ्री सारे कंट्री हैं। आज से कोई 10-20 साल पहले हमारे से ज़्यादा इनमें थैलेसीमिया पेशेंट थे। ईरान पता है क्यों थैलेसीमिया फ्री है? ईरान के अंदर जो निकाह की शर्त है ना, बेसिकली वो थैलेसीमिया का टेस्ट है। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी उन्होंने शादी से पहले टेस्ट लाजमी किए हैं, जिस वजह से ये थैलेसीमिया फ्री कंट्री हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी आज भी ये निकाह के अंदर कॉलम रख दिया जाए कि शादी से पहले टेस्ट ज़रूरी है, तो पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री करने में आगे 25 साल और लगेंगे। कि जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनको तो ब्लड लगना ही लगना है, उनको मेडिसिन देनी है। आइंदा से बच्चे पैदा ना हो, आइंदा से बच्चे पैदा ना हो। इसमें ये बड़ी अच्छी राय नहीं दी कि निकाह के फॉर्म के अंदर अगर ये बात आ जाए तो इसमें उलमा इकराम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं तो आज यहाँ पे आया हूँ तो अवेयरनेस की कैंपेन इंशाल्लाह मेंबर से भी चलेगी। और ये जो बात है कि इन्होंने कहा ये सिर्फ मौरूसी होती है, जो इन्होंने पहले हमसे हेरिटेरिटी चलती, सिर्फ मौरूसी बीमारी है और इसका एक इलाज है, अगर निकाह से पहले टेस्ट हो जाए तो 99% ये ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर लेजिस्लेशन हो जाए, कानून बन जाए, असम्बली के अंदर इन्होंने बताया कि असम्बलियों में ड्राफ्ट पड़े हुए हैं, तो सिर्फ एक दस्तखत ही करना है कि हर बंदा निकाह से पहले एक टेस्ट करा ले कि अगर वो कैरियर है थैलेसीमिया का तो वो किसी कैरियर से शादी ना करे। और यहाँ पे ये आसानी है कि थैलेसीमिया का एक कैरियर हो तो वो नॉन कैरियर से शादी कर सकता है, तो उसने ज़रूर कैरियर से करनी है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھیلیسیمیا فری پاکستان بنا سکتے ہیں اگر ہمارا ارادہ ہو. تو حکومت کی طرف سے جیسے پولیو ویکسین کے اوپر اور جیسے ڈینگی کے اوپر اویئرنیس کی کمپین چلائی جاتی ہے, اگر تھیلیسیمیا کے اوپر یہ کمپین چلائی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن ایک بات ضرور اضافی بھی کرنا چاہتا ہوں, آخر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے, موروثی بیماری ہے مانتے ہیں, لیکن آخر پہلا مریض بھی تو دنیا میں پیدا ہوا تھا نا. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے بنیادی طور پہ بیماریاں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو چند جو احتیاطی تدابیر ہیں نا روحانی, وہ بھی ضرور اختیار کرنی چاہیے. مثلا آج ہم آئے ہیں, پیشنٹس کو دیکھا ہے, یا جو بچے بیمار ہیں یا نہیں ہیں, وہ کسی پیشنٹ کو دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. پھر یہ جو سارے کے سارے بچے ہیں, اگر روحانی طور پہ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چیمہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ یہاں پہ سورت رحمان کی تھراپی ہونی چاہیے, سورت فاتحہ کی تھراپی ہونی چاہیے. انشاءاللہ جیسے یہ میڈیکیشن کے ساتھ ان کو ریلیف مل رہی ہے یا خون کی بوتل لگنے سے ریلیف مل رہی ہے, انشاءاللہ اس تھراپی سے بھی ملے گی. اور ایک بات صرف میں آپ کی آگے بڑھاؤں گا, آپ نے کہا خون نکالنے سے ضائع نہیں ہوتا, میں اس کی ایک حدیث کے ساتھ ثبوت دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب معراج میں گئے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا رسول اللہ کو, اپنا علاج کراؤ حجامے سے, حجامہ سے, اور وہ خون نکالنے کا معاملہ. آپ بتائیں, وہ صرف خون نکالنا ہے اور وہ سنت ہے. خون نکالنا اس کا مطلب ہے 3 مہینے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی بلڈ چینج ہوتا ہے سارا کے سارا, اگر حجامے سے نکلوانا ہے تو اللہ کے بندوں کو دے کے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو, ان بچوں کو جو مریض ہیں, اگر پاکستانی معاشرے میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ ہم نے خون دینا ہے تو حجامہ کرانے کی بھی, حجامہ کرانا چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن حجامے کی بھی وہی فوائد ہیں جو خون دینے کے فوائد ہیں. یہ فرمائیے چیمہ صاحب کہ اگر کسی نے آ کے بلڈ دینا ہو لاہور میں, پاکستان میں, پنجاب میں, کہیں بھی, تو وہ کیسے رابطہ کرے گا آپ سے؟ ہمارا 111 کا نمبر ہے 111-666-783, اور اگر وہ گوگل پہ جائیں گے وہاں پہ ہماری یہ لوکیشن بھی ان کو مل جائیں گی. اور بلڈ دینے کے لیے ہمارا سینٹر 24 آور کھلا ہے, ہمارا بلڈ بینک بھی 24 آور کھلا ہوتا ہے. تو وہ اسی جگہ پہ وہ جب مرضی یہاں پہ 24 آور آ کے اپنا بلڈ بھی دے سکتے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آگے رمضان آ رہا ہے, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے اگلے 20-21 دن کا بلڈ اکٹھا کر لیں, لیکن اس کے باوجود رمضان میں کم ہوتی ہے. رمضان میں بلڈ کیمپ نہیں لگتے, یونیورسٹیوں کالجوں میں بلڈ کیمپ نہیں لگتے. تو اگر کوئی ہمارا میسج سن رہا ہے تو وہ شام کے ٹائم افطاری کے بعد یا تراویحوں کے بعد بھی آ کے ہمارے پاس, ہمارا سینٹر کھلا ہوتا ہے, ہمیں آ کے بلڈ دے سکتا ہے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بلال بھائی, روزوں میں لوگ بلڈ نہیں دیتے, یہ لوگوں کی کہ کمزوری ہو جائے گی اور وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں جنگ بدر کہاں ہوئی؟ رمضان میں ہوئی. تو خون کتنا خون نکلا ہوگا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بچانے کے لیے یہ ناپاک نہیں ہے. ہاں, روزے کی حالت میں بھی بلڈ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے تو ہماری قوم کی مینٹیلٹی کو دیکھ کے کیا کہ افطاری کے بعد آ جائیں یا تراویحوں کے بعد آ جائیں. خون ضرور دینا چاہیے. جن بچوں کی زندگی آپ کے خون سے چل رہی ہے ان کو خون دیا جائے. جن بچوں کی زندگی صحابہ اگر جنگ کے اندر, جنگ بھی کب, کہاں, رمضان کے اندر خون دے رہے ہیں 17 رمضان کو, تو آپ کے اوپر ایسی کون سی, میں کیا جملہ استعمال کرنے لگا تھا, نہیں کرتا, کمزوری تاری ہو جائے گی. کہا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, ہمارے ایک بڑے اچھے عزیز کراچی میں تھے اور وہ رمضان میں انہوں نے ڈونیشن کے لیے اپیل کی, ہم ان کے لیے ڈونیشن کی اپیل کر رہے تھے. یقین کیجئے کہ رمضان کے اندر روزہ دار نوجوان جو تھے وہ کراچی بھر سے ان کے پاس اسی ٹرانسمیشن کے اندر پہنچے اور انہوں نے اپنا بلڈ ڈونیٹ کیا. لیکن ایک بات جو شاید چیمہ صاحب کو کہنا چاہیے اور بھرپور کہنا چاہیے, میں ان کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ صرف خون نہیں چاہیے, ان کو اپنے اوور ہیڈز کے لیے آپ کی زکوٰۃ بھی چاہیے. میں لفظ خیرات استعمال کرنا نہیں چاہتا, میں ہدیے کا لفظ, خیرات بھی ٹھیک ہے, خیرات بھی کریں, زکوٰۃ بھی کریں, ہدیہ بھی کریں, جو بھی چاہیں کریں, لیکن ان کے مالی مسائل ہوتے ہیں. اور ہر NGO کا جو کہ کام کر رہی ہے کسی کے لیے, پبلک کے لیے کر رہی ہے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی, آپ کے لیے کر رہی ہے, آپ کے لیے نہیں کر رہی, آپ کے بچوں کے لیے کر رہی ہے. اگر ان کی مالی مدد بھی آپ کے ذمہ نہیں ہوگی تو پھر ان کی جو کیپیسٹی ٹو ورک ہے وہ کس قدر افیکٹ ہوگی, اور وہ افیکٹ جو ہے وہ مجھے, آپ کو, میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ہوگا. یاد رکھیے گا, آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے نور فاؤنڈیشن کو, آپ نے خون کا عطیہ بھی دینا ہے, آپ نے خیرات بھی دینی ہے, آپ نے ہدیہ بھی دینا ہے. اور اس کو صرف ایک وقت کے لیے نہیں دینا, اس کو آپ نے پرماننس دینی ہے, پرماننس دینی ہے, استقامت دینی ہے. اور دعا کے ساتھ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان میں یہ کرنے کی استقامت اور توفیق عطا فرمائے.